لیکن اج معاملہ یہی ہے جڑا قرآن مجید شکوہ کر رہا تے گلا کر رہا ہے کہ تساں اس قرآن مجید دی جڑی ہے وہ قدر نہیں کیتی، اور وہی ہے جڑی اج کل ساڈے معاشرے دے اندر ہے کہ اساں بھی اج اینوں کتاب ثواب بنایا ہویا، اسی پڑھدے بھی ہاں تے صرف ثواب دی خاطر، کیوں اکثر و بیشتر ساڈے لوگ جڑے نے وہ اینوں بغیر سوچے سمجھیاں تو پڑھدے صرف ثواب حاصل کرن لئی۔ کسے بھی انسان نو پوچھو کہ تو اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاتا ہے تو کہندا میں سارے نو پڑھا دیتا ہے، لیکن کی پڑھایا ہوندا ہے؟ صرف ناظرہ قرآن مجید پڑھایا ہوندا ہے کہ وہ پورا قرآن مجید پڑھ جاندا ہے لیکن انہوں پتہ نہیں وہ وچ لکھیا ہویا کی۔ تو گویا اسی بھی اینوں اسے ہی کر کے رکھیا ہویا کہ برکت دے واسطے، اے ثواب دے واسطے، لیکن اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب لی نازل نہیں کیتا۔ یہ قرآن مجید دے وچ کتے نہیں لکھیا ہویا کہ ثواب لی آیا، یہ قرآن مجید دے وچ ہر جگہ لکھیا ہویا یہ ہدایت دین آیا ہے، رہنمائی دین آیا ہے، یہ لوکاں نو زندگی دا طریقہ سکھان آیا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جڑی قرآن مجید جڑی ہے وہ انساناں دے واسطے لے کے آئی ہے۔ یہی چیز ہے جنوں سورہ یاسین دے وچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے فرمایا ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ جان لینا چاہیے انساناں نو کہ اے قرآن مجید ذکر ہے، اے یاد دہانی ہے، اور اے بڑا ہی واضح ہے اللہ تعالیٰ دی کتاب۔ لینذر من کان حیا، اس کر کے نازل کیتا ہے کہ تاکہ انہاں نو آگاہ کر دیو اے دے ذریعے جڑے جیندے نے۔ یہ جندیاں دی ہدایت واسطے آیا، یہ انہاں دی رہنمائی واسطے آیا، انہاں نو دسن آیا کہ انہاں دی انفرادی زندگی بھی کیسے ہونی ہے تے اجتماعی زندگی بھی کیسے ہونی، یہ انہاں دے واسطے اللہ تعالیٰ نے نازل کیتا ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور تاکہ انہاں لوکاں دے واسطے جڑا اس قرآن مجید دی نہ شکری کرن، اے دی قدر نہ کرن، یا اے دی طرف توجہ نہ کرن، یا اینو نہ منن، انہاں دے واسطے قرآن مجید کہندا ہے کہ اے پھر انہاں واسطے کوئی عذر نہیں رہ جائے قیامت دے دن، اس کر کے اساں بندوبست کیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ دی وہ کتاب جڑے ساڈے کول موجود ہے اور جڑی اللہ تعالیٰ نے ساڈی ہدایت واسطے نازل کیتی ہے۔ سانوں ایدا کچھ خیال ہونا چاہیے، ایدی کچھ قدر ہونی چاہیے۔ یہ تو اللہ دا کلام ہے، ایڈا شان والا کلام ہے، ایڈی عظمت والا کلام ہے کہ انہوں پڑھیا ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ ہے جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن نازل اس واسطے نہیں ہویا، نازل لوکاں دی ہدایت واسطے ہویا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے جڑا حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے بھیجن واسطے گلن لگیا اللہ نے کیتا سی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ میں تہاڈے واسطے ہدایت دا بندوبست کردا رہاں۔ وہ ہے اللہ تعالیٰ دا ایک کلام جڑا پہلاں بھی اللہ ہر انساناں دے واسطے، ہر امت واسطے نازل کردا رہا، اور یہ ہے جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد قیامت تائیں انساناں دی ہدایت واسطے اللہ نے نازل کیتا ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے جڑی ساڈے کول موجود ہے، جے دے بارے قرآن مجید کہنا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ یہ قرآن مجید ہے جڑی لوکاں دی ہدایت دیندا، لوکاں نو راہ دکھاندا، جڑی سب تو سیدھی راہ، اور سب تو سیدھی راہ کوئی ہے جڑی جنت نو جان لالی ہے۔ اور وہ دے ہی بارے قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حیثیت معین کرنے واسطے بھی انہاں دے بارے بھی فرما دیتا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اسی پہلے رسولاں دے واسطے اپنا کلام نازل کرتے رہے ہیں، اسی ہی طرح اساں ایک کلام فرشتے نو دے کے تہاڈے کول بھی بھیج دیتا ہے۔ تہانوں پہلا نہیں سی پتا ایمان دیاں صفتاں کی ہوندیاں تے ایمان کنہاں چیزاں نو منن دا نام ہے تے شریعت کی ہوندی ہے۔ وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، بلکہ اس قرآن نو اساں روشنی بنایا تے نور بنایا ہے۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اسی ہدایت دیندے ہاں اپنے بندیاں دے وچوں جنوں چاہیے دے ذریعے۔ یہ ہے جڑا وہ ہدایت دے واسطے اللہ تعالیٰ انساناں دے وچوں انساناں نو چندے رہے اور انہاں تے اپنا کلام نازل کردے رہے وہ لوکاں دی ہدایت واسطے۔ تے یہ فرمایا اساں قرآن ہن تہاڈے تے نازل کر دیتا ہے، اے دے ذریعے تانوں ہدایت دتی ہے، اور یہ ہدایت تسی پا کے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ ہن تہاڈا یہ معاملہ ہے کہ تسی اے دی ہدایت تے خود عمل کر کے لوکاں دے واسطے سیدھا راہ معین کر دیو۔ اور یہ ہے وہ کتاب جیڑی وہ سیدھا راہ لے کے آئیے، جہدے تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عمل کیتا
اور خود بھی انہوں زندگی دا ضابطہ بنایا، خود بھی اس دی تے رہنمائی حاصل کیتی، اور یہی چیز ہے جیڑی وہ ساڈے واسطے بھی چھڈ گئے کہ یہ کتاب ہے تہاڈے کول، اللہ تعالیٰ دی جیڑی قیامت ہے انہیں محفوظ کیتی ہوئی ہے، اینو اپنے واسطے ہادی بناؤ، ایدی ہدایت دے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تے کدی بھی تسی گمراہ نہیں ہوگے، کدی بھی کسی غلط راہ تے نہیں پاؤ گے۔ یہ وہ کتاب ہے جیڑی اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے، او دا کرم ہے، او دا فضل ہے، جیڑی اسی طرح محفوظ ساڈے کول موجود ہے جویں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوئی سی۔ اس کر کے سانوں دی قدر کرنی چاہیے، او دی عظمت ساڈے دلاں چ بہنی چاہیے، اور او دا علم حاصل کرنا چاہیے، اور او دے علم دے مطابق ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مینوں بھی تے تہانوں بھی اس دا علم بھی عطا کرے، اس تے یقین بھی کرے، یہ واسطے وقت کڈن دی لوڑ ہے، اور وقت کڈیے، اور یہ دنیا دی آسان ترین کتاب ہے۔ اگر کوئی انسان، میرا دعویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی دے وچ صرف ادھا گھنٹہ روز کر لے، اور ایک سال دے واسطے صرف ادھا گھنٹہ کر لے، اور سیدھا قرآن مجید دا ایک ایک آیت دا ترجمہ لے کے او دا مطلب سمجھنا شروع کر دے، او دے لفظی ترجمہ شروع کر دے، تو میرا دعویٰ ہے کہ ایک سال اگر وہ پابندی کر لے تو پورا قرآن مجید پڑھ دیا ہے، او دی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایڈی کتاب آسان ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ خود فرماندا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اساں اس قرآن مجید نو یاد دہانی واسطے، لوکاں دی نصیحت واسطے بڑا ہی آسان بنایا ہے۔ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، تو اللہ تعالیٰ سانو یہ دی توفیق دے کہ دے تے یقین بھی دے، اور یہ دی قدر کرن دی توفیق دے، اور پھر یہ علم حاصل کر کے اپنی زندگی دی ہدایت حاصل کرن دا اینو ذریعہ بنا دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔